حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر زمین پر جتنے بھی ذرات ہیں ہر ذرے کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے آج کل ہماری سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ایسا آرڈر پاس کر دیا ہے کہ جس سے کروڑوں مسلمان جو ہے وہ کرب میں مبتلا ہے، پریشانی میں، اور ختم نبوت کے جو محافظین ہیں وہ فکر مند ہو گئے ہیں، کیونکہ ایمان والا ہر وہ شخص جس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے. اور ختم نبوت کا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یمامہ میں مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، یا آدھی نبوت مجھے دے دیں، اور بھی اس نے دعوے کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کذاب ہے. حتیٰ کہ آپ نے اس سے خود کلام بھی نہیں کیا، ایک صحابی رسول کے ذریعے اس سے کلام کیا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے تو اس کا جو فتنہ تھا اس نے جڑ پکڑ لی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ المنورہ ریاست مدینہ میں سلطنت کا جو دارالخلافہ تھا، جو مرکز تھا، وہاں پر سب کو حکم دے دیا کہ ختم نبوت کی پہرہ داری میں نکلنا ہے. بدری صحابہ نے بھی جانا ہے، حفاظ بھی جائیں گے. مدینہ شریف میں بچے یا بوڑھے تو ہو سکتے ہیں، کوئی کم و بیش تھوڑے تھوڑے، باقی سب جوان مرد حضرات کو جنگ یمامہ میں بھیج دیا. جنگ لڑی گئی. حضرت وحشی بن حرب کی ضرب سے مسلمہ کذاب واصل جہنم ہوا. کم و بیش بعض میں 24,000 آتا ہے، بعض میں 32,000 آتا ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں مرتدین منکرین ختم نبوت واصل جہنم ہوئے. 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. کتنے صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑی جنگ نہ پہلے لڑے گی نہ بعد میں لڑے گی، اتنی بڑی. اب وہاں سے لے کر آج تک ختم نبوت کا پہرا چلا آ رہا ہے ہر دور میں. ایک شخص جو ہے وہ قرآن مجید کو چھاپتا ہے تحریف کر کے، اس کا ترجمہ بدل کے، اس کے اندر چینج کر کے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے چناب نگر میں، وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. اب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے تو محترم جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ یہ دیتے ہیں کہ آرٹیکل 20 کے تحت ہر پاکستانی شہری کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی، عبادت کرنے کی اور اپنے مذہب کی تشہیر کرنے کی اجازت ہے. اب بعد میں وضاحت بھی آئی سپریم کورٹ کی اس مسئلہ کے بارے میں، کیونکہ اس وقت یہ پوری پاکستانی قوم، اسلامیہ نے پاکستان اضطراب کی کیفیت میں اس حوالہ سے. آرٹیکل 20 کیا ہے یاد رکھیں. آرٹیکل 20 جو ہے وہ اس میں عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، پارسیوں، مجوسیوں، یہ جتنے بھی اقلیت ہیں
یہ سارے آرٹیکل 20 کے تحت آتے ہیں. لیکن قادیانی جو ہے یہ آرٹیکل 20 میں نہیں آتے. قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ کافر ہے. اسی بنیاد پر قادیانی جو ہے، مرزئی جو ہے، لاہوری گروپ جو ہے، یہ پارلیمنٹ میں مرتد و کافر قرار پایا. اس کا مسئلہ جدا کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا نام نہیں لیا جائے. بھائی کیس تو قادیانیوں کا ہی تھا اور قرآن بورڈ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا. نیچے جتنی کورٹ ہے ان ساروں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے اس کی ضمانت دے دی. مختصر بات یہ ہے کہ جو جس منصب پر بھی بیٹھا ہو، چھوٹا یا بڑا، اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ جو حدود اللہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ایک حدود ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے. آپ یہ دیکھیں آج ہم سب حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں انشاءاللہ. اور ایسی اب پہرے داری والی بات نہیں ہے جو پہلے تھی. پہلے بھی ہزاروں لوگوں نے قربانیاں دی حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور آج بھی قوم جو ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناروال میں پتہ چلا کہ مرزا آ رہا ہے تو آپ بیمار تھے، چارپائی پہ علیل تھی اور اٹھنے پھرنے سے ذرا لاغر تھے، کمزوری تھی، زور تھا. اپنے مریضوں کو حکم دیا کہ میری چارپائی ناروال چوک میں لے چلو. اس لیے کل حضور کی بارگاہ میں سامنا ہو تو میرے پاس یہ عذر نہ ہو کہ میں بیمار تھا، کمزور تھا، جا نہیں سکا. پھر کیا ہوا؟ چل پھر نہیں سکتا تھا، جان تو تھی، سانس تو لے رہا تھا. ان حالات میں بھی چوک میں جب میری چارپائی رکھ دو گے تو میں حضور کی ختم نبوت کو پہرا دوں گا. آج یہ بار بار حملے کر کے چیک کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے کرنٹ ہے کہ نہیں ہے. کبھی کہیں سے حملہ ہو جاتا ہے، کہیں سے حملہ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو جو مسلمان ایمان والا ہے، جس نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہاتھوں کو اٹھا کے اظہار کر کے میدان تو لگنا ہے، پتہ ہے کسی وقت بھی لگ سکتا ہے. تو میدان میں تو وہی کھڑا ہے جس کا نصیب ہے، جس کا مقدر ہے، جس کی منظوری ہے. لیکن جہاں موقع ملے وہاں پر اظہار کرتے ہوئے بالکل نہیں شرمانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تو انشاءاللہ ختم نبوت میں پہرا دینے کا وقت آئے تو سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں. اور جان تو کیا، مال تو کیا، اولاد تو کیا، ہر شے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ پر قربان ہے انشاءاللہ.